تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو یاد کیا کرو۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 140 پر ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو کہ یہ لذات کو مٹانے والی ہے۔ کیمیائے سعادت صفحہ 734 پر اور نزہۃ المجالس صفحہ 51 پر ایک روایت میں منقول ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے حبیب خدا، کوئی شخص شہیدوں کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے اس طرح شہید نہ ہوا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو دن میں 20 بار یاد کرنے والا شہادت کا درجہ حاصل کرے گا۔ میرے بھائیو، جس طرح ہم موت کے حال سے واقف ہیں اور اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی وقت اس عالم فانی سے کوچ کرنا ہے اور پھر یوم حساب اپنے اعمال کا حساب چکانا ہے، اس طرح سے جانور موت کا ادراک نہیں رکھتے۔ اگر وہ موت کے حال سے واقف ہوتے تو دنیا میں پرندوں چرندوں کی یہ رونق دکھائی نہ دیتی اور وہ اس غم میں گھلتے رہتے۔ چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر جانور موت کے حال سے اس طرح واقف ہوتے جس طرح کہ تم ہو تو کسی انسان کے کھانے میں فربا گوشت نہ آتا، یعنی وہ جانور موٹا نہ ہوتا، یعنی جانور موت کے خوف سے لاغر ہو جاتے۔ کیمیائے سعادت صفحہ 724۔ نزہۃ المجالس میں صفحہ 53 پر ایک حکایت یوں درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو اونٹ چرا رہا تھا۔ آپ نے ایک موٹے تازے اونٹ کو دیکھا کہ مستی میں آ کر دوسرے اونٹوں کو کاٹ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کان سے پکڑ کر فرمایا، انک میتن، بے شک تجھے مرنا ہے۔ جب اونٹ نے یہ الفاظ سنے تو موت اس کو یاد آ گئی اور ساری مستی ختم ہو گئی۔ موت کے غم میں کھانا پینا بھول گیا اور لاغر ہوتا گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا گزر پھر اس طرف سے ہوا تو اس اونٹ کو دیکھا کہ دبلا پتلا ہے اور دوسرے اونٹوں سے الگ کھڑا ہے۔ آپ نے چرواہے سے اس اونٹ کا حال دریافت کیا۔ وہ عرض کرنے لگا، یا روح اللہ، مجھے اس سے زیادہ علم نہیں کہ ایک دن اللہ کے بندے کا یہاں سے گزر ہوا اور اس نے اس کے کان میں کچھ کہا اور چلا گیا۔ اس وقت سے اس اونٹ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی۔ افسوس ہے کہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے موت کا خیال نہیں، اور حالانکہ ہم اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمیں ضرور مرنا ہے اور ہمارے سامنے روزانہ کئی جنازے اٹھتے ہیں، اس کے باوجود ہم برے کام کرنے سے باز نہیں آتے، ہر قسم کا گناہ کرنے سے عار محسوس نہیں کرتے، اور اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ خدا کا خوف کھاؤ، ایک دن مرنا ہے، تو ہمیں بجائے خوف کھانے کے موت کا نام لینے والے پر غصہ آنے لگتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ موت کا نام لینے والے نے کوئی بہت بڑا الزام لگا دیا ہے، حالانکہ یہ سچ ہے اور موت سے فرار ممکن نہیں، کیونکہ ارشاد ربانی ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اے حبیب فرما دیجئے کہ جس موت سے تم فرار ہوتے ہو وہ تمہیں ضرور آئے گی۔ میرے بھائیو، جب اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں تو ہمیں اس بات کا غصہ کیوں کہ موت ہمیں آئے گی؟ ہم موت سے کہاں بچ سکتے ہیں، کہاں بھاگ کر جا سکتے ہیں؟ موت کا پنجہ تو بہت سخت ہے، وہ ہمیں بند کوٹھڑیوں اور مضبوط ترین
قلعوں میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم خواہ مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، موت تمہیں تلاش کر لے گی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔